تو کل اگر آپ کو یاد ہو، کل ہم نے جب ممکنات کی بات کر رہے تھے تو اس میں سے ایک ممکنات میں سے بات یہ بھی تھی کہ اس کی واٹر ٹائٹ انٹیگریٹی جو ہے اس کے اوپر کچھ سوالات تھے، اور اس میں امکان ہم نے یہ ظاہر کیا تھا کہ اس میں امپلوڈ ہو سکتی ہے، یہ باہر سے پریشر چیک بہت زیادہ ہوگا تو اس میں یہ اگر اسٹرکچرل ایشو ہے اس کا تو اس طرح کے مسائل اس کو آ سکتے ہیں۔ تو اب تک کے جو شواہد ملے ہیں اس میں اگر ہم ان چیزوں کو کوریلیٹ کریں تو اس کے نیچے جو اسینڈ کرنے کا جو اس کا جو ٹائم تھا 2 گھنٹے تھا، کہ 2 گھنٹے میں اس نے اپنے ٹائٹینک پہ پہنچنا تھا، تو 1 گھنٹہ اور 45 منٹ کے بعد اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ تو دیٹ از ایگزیکٹلی دا ٹائم جس کے وقت تقریباً اس کا امپلوژن ہوا ہے، کیونکہ اس کی جو ڈیبریز ہے وہ نیچے اسکیٹرڈ ملی ہیں، تو اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ تھوڑا سا اوپر ہائٹ کے اوپر امپلوڈ کیا ہے اس نے۔ تو یقینی طور پہ اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس سے جو ملبہ بھی مل رہا ہے وہ بھی یہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کے اندر جو کاربن فائبر کا جو شیل بنایا گیا تھا وہ شاید اس میں کچھ اسٹرکچرل فلاز تھے، اور اس کی وجہ سے اس میں یہ ایشو آیا ہے۔ لیکن احمد صاحب بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ اتنا بڑا رسک آپ لے رہے ہیں، کہ ایڈونچر پر آپ جا رہے ہیں، اور آپ نے اتنا لائٹلی لیا چیزوں کو کہ اسٹرکچرل فلاز ہیں، اور آپ 5 لوگ، مطلب وہ بھی مطلب کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، امیر زادے جو ساتھ بیٹھ کے جا رہے ہیں، انہوں نے بالکل بادر نہیں کیا کہ ان سب چیزوں کو میک شور کیا جائے سیفٹی پرپس کے لحاظ سے۔ اسپورٹس میں ظاہر ہے یہ اس طرح کے رسک لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی تقریباً اسی طرح کی ایک چیز ہوئی جس میں کہ سیفٹی اور سکسیس کے درمیان آپ یہ کہہ لیں کہ ایک تھن لائن تھی جس کو کراس کیا گیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس تجربہ نہیں تھا، تقریباً یہ 2009 سے یہ سارے اس طریقے کے ایکسپلوریٹری مشنز کر رہے تھے یہ، اور یہ کمپنی جو ہے تقریباً 200 سے اوپر اس طرح کے مشنز کر چکی تھی، لیکن اتنی ڈیپتھ کے اوپر اس طرح کا مشن یہ پہلی دفعہ تھا، اور اس میں پہلے جو 3-4 انہوں نے ٹرائی کی اس میں کچھ ان کو مسائل آئے تو جس کی وجہ سے ابورٹ کرنا پڑے، جس میں کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ زیادہ ایشوز تھے ان کے۔ نہیں لیکن احمد صاحب پور بلڈ کوالٹی کے حوالے سے کمپلینس تو اس کی آلریڈی تھیں، مجھے اس بات کی بہت حیرت ہے کہ جب اس طرح کی کمپلینس تھیں تو کیا یہ بادر نہیں کیا گیا؟ پھر کاسٹ کٹنگ کے لیے ان فلاز کو چھوڑ کے یہ لوگ اپنا رسک لیتے ہوئے چلے گئے، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ 3 چیزیں اس میں تو بڑی گلیئرنگ تھی۔ ایک تو جو اس کے ڈیزائنر تھے ان کے ساتھ، ان کے اس کے اوپر جو اعتراضات تھے 2018 میں آئے، اور وہ پھر لا سوٹ بھی لے کے گئے گورنمنٹ کے پاس عدالت میں، جو کہ اس کو بعد میں انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر لیا۔ لیکن یقینی طور پہ جو کلاسیفیکیشن سوسائٹیز ہیں اس کو بھی انہوں نے اوائڈ کیا، اس کی کلاسیفیکیشن نہیں کرائی، ایک تھرڈ پارٹی کی جو انڈیپینڈنٹ اس طرح کے کیس میں ایک انٹرنیشنل نارمز میں کرائی جاتی ہے۔ تو اب یہ بات کی چیزیں ظاہر سامنے آ رہی ہیں، اس کو اس طرح کے حادثات سے یقینی طور پہ بہت ساری چیزیں۔ بالکل۔ اچھا احمد صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ نے اس سے پہلے ایسا دیکھا ہے کہ ویسے تو آئی تھنک سو یہی کمپنی ہے جو ٹائٹینک تک لے کر جا رہی تھی اس طرح کے ایڈونچرز کے لیے، یہ جو چیپ لاجک ٹیک ویڈیو گیم کنٹرولر اس میں استعمال کیا گیا ہے کہ جس سے یہ آپریٹ ہو رہی تھی، اس طرح کی سب میرینز اسی طرح کی ٹیکنالوجی سے آپریٹ ہوتی ہیں یا پھر یہ اس میں ہی تھا بس؟ یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں ہمیشہ ملٹری اسپیکس کی جو چیزیں ہیں اس کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے اس میں میں اسیس ہی کر سکتا ہوں کہ انہوں نے کاسٹ کٹنگ کے اوپر جاتے ہوئے انہوں نے آف دا شیلف چیزوں کا استعمال کیا۔ آف دا شیلف چیزیں ظاہر سستی مل جاتی ہیں، لیکن ان کا پھر جو سیفٹی ریکارڈ ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک سیفٹی گیپ نظر آتا ہے اس میں، جو کہ ماہرین اس کے اوپر بھی اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا اب ریسکیو آپریشن کے حوالے سے آپ کے ویوز ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈیڈ باڈیز ریکور ہو پائیں گی اتنی گہرائی سے؟ تو بہت کم ہے، اس کی ریزنز یہ ہیں کہ اتنے نیچے جا کے ایک تو اس ایریا میں انڈر واٹر کرنٹس بھی ہوتی ہیں، تو اگر یہ باڈیز فلوٹ کر رہی ہیں تو یہ پھر کیونکہ باڈی نیچے نہیں ٹھہرتی، یہ تقریباً 24 to 48 آورز میں جب باڈی کے اندر آپ کی
ڈیکنٹامینیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو گیسز بنتی ہیں تو یہ فلوٹ کرتی ہے. تو یہ اب کہاں پہ جاتی ہے یہ بڑا مشکل ہے. اگر یہ 1-2 دن میں اگر اس کو لوکیٹ نہ کر پائے تو پھر اس کے بعد 48 آورس کے بعد اس کی ڈیکمپوزیشن بھی شروع ہو جاتی ہے. تو بہت ہی بلیک چانسز ہیں میرے خیال میں کہ باڈیز اگر مل پائیں اس کیس کے اندر. صحیح. تو ویسے تو ابھی جو خبریں چل رہی ہیں اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک بہت سست روی کے ساتھ یہ آپریشن ریسکیو جاری ہے، اور اگر جو حکام ہے انہوں نے کہا ہے کہ لاشیں ملی تو فوری طور پر جو اہل خانہ ہے ان سے رابطہ کیا جائے گا اور ان کو آگاہ کیا جائے گا. اب آپ کو کیا لگتا ہے، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ پہاڑوں پر جاتے ہیں ہمارے جو کوہ پیما ہوتے ہیں، اگر وہاں کوئی حادثہ پیش آ جائے ٹاپ پہ تو پھر ظاہر ہے وہ ڈیڈ باڈی کو نیچے لانا مشکل ہوتا ہے، اس کو وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوگا اگر نہیں ملتی؟ اگر تو مل جاتی ہیں تو پھر ایسے وسائل ہیں کہ ان کو ریٹریو کیا جا سکے، کیونکہ یہی جو روبوٹک ROVs نیچے گئی ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا انتظام ہے کہ یہ اس کو گرپ کر سکتی ہیں اور اوپر لا سکتی ہیں. تو ریکوری تو ہو جائے گی پرووائڈڈ کی لوکیٹ ہو جائیں. لیکن وہاں پہ جس طریقے سے بالکل نیچے بہت ہی ڈارکنیس ہوتی ہے، پلس وہاں پہ نیچے کریوسز ہیں جن کے اندر یہ ملبہ اگر گرا ہے تو اس طریقے سے اس کی لوکیشن، اور چونکہ یہ میٹالک باڈی نہیں ہے تو اس کو اس طریقے سے لوکیٹ کرنا، آپ یہ کہہ لیں کہ انچ بائی انچ ہی کیا جائے گا تو شاید کچھ مل جائے، ادروائز یہ بڑا مشکل ہوگا. اور انچ بائی انچ کرنے میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، یہ تو بڑا لمبا پروسیس ہے اگر اس کو اس طرح کیا جاتا ہے. میرے خیال میں تو اگلے 48 آورس کے بعد یہ چیزیں اگر ان کو باڈیز نہیں مل پاتی تو شاید پھر یہ کچھ عرصے کے بعد اس کو کال آف کر دیں. اچھا میں چاہوں گی احمد صاحب، کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جن کے پاس پیسے کی تو کمی نہیں ہے، جو اس طرح کے ایڈونچرز کا سوچتے ہیں اور پھر اس طرح کے ٹرپس پہ جاتے بھی ہیں. ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. میں چاہوں گی کہ یہ جو آخری گھنٹے ان کے گزرے ہیں اس سب میرین میں، آپ کچھ امیجن کر سکتے ہیں کیسا ماحول ہوگا اندر؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے. چونکہ یہ امپلوژن والا سلسلہ ہوا ہے تو اس کے اندر تو یہ تقریباً سپلٹ آف سیکنڈز میں یہ کام ہوا ہوگا. اچھا. تو اس لیے جو اس میں ہارڈشپس ہیں میرے خیال میں ان کو اس طریقے سے نہیں ملی ہوں گی. تو یہ بہرحال ایک اس کا ایک تکلیف دہ پہلو ہے کہ اس طریقے سے سمندر پہ ان کی قیمتی جانیں ضائع ہوئی. اچھا، یہ جو ہم درمیان میں ہمیں کچھ ایسی خبریں ملی تھی ٹائٹینک کے پاس سے آوازیں آ رہی ہیں اور نیچے سے سنا گیا ہے، جو کینیڈین حکام تھے انہوں نے بھی اس طرح کی خبریں دیں. جب اس طرح کا یہ سارا واقعہ اس طرح کا پیش آتا ہے کہ جب آپ نے بتایا کہ جو کاربن فائبر شیل ہے اور امپلوژن یہ سب کچھ ہوا ہوگا، تو آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر بس وہ تھوڑا وقت لگتا ہے، باہر نکلتی ہیں ڈیڈ باڈیز یا بندوں کو باہر نکلنے کا موقع مل جاتا ہے؟ نہیں، اس کو تو آپ ایک سپلٹ سیکنڈ کی بات کریں کہ اگر یہ ایسا امپلوژن ہوا ہے تو پھر اٹ از اے سپلٹ آف سیکنڈ کہ ان کی زندگیاں جو ہے نا ختم ہو گئی ہوں گی. اس میں ٹائم نہیں ملتا. تو دوسرا جو آپ نے آوازوں کے بارے میں بات کی، تو یہ بڑا کمپلیکس میڈیم ہے سمندر کا. اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا، کلاسیفائی کرنا آوازوں کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، جس میں کہ بیک گراؤنڈ نوائزز میں بعض دفعے بہت دور سے بھی آوازیں جو آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی ٹریپ ہو کے آپ کو مل رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے نیچے سے سسمک ایکٹیویٹیز کی آوازیں ہوتی ہیں. پھر کچھ ٹائپ آف فش ہے جو کریکنگ کرتی ہے. تو یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا ہائیلی کلاسیفائڈ کام ہے. تو وہ انہوں نے جب کلاسیفائی کیا تو دے کیم ٹو نو کہ یہ ٹائٹینک سے ریلیٹڈ، ٹائٹن سے ریلیٹڈ آوازیں نہیں ہیں. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.